ساتھ مالک ان کو صحت و سلامت عطا فرما۔ ان کی اولاد، ان کے بچوں نے، بیٹیوں نے امتحانات دیے ہیں، تجھے واسطہ حسین ابن علی کے امتحان کا مالک میرے بھائی کی اولاد کو کامیابی نصیب فرما۔ حسن بھائی، محسن بھائی، دیگر احباب، ڈاکٹر صاحب محمد والے محمد کا صدقہ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اور جتنے صاحبان دور دراز سے چل کے آتے ہیں، نبی زادی دنیا و آخرت میں کسی کا محتاج نہ کرے، بے بھی عزاداروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ مولا رضا عزاداروں کے خزانے بھرے رکھیں۔ یہ ہماری بیٹیاں بہنیں عزتوں والی ہیں، یہ عزتوں کے ساتھ بطول کے بیٹے کو پرسہ دینے آتی ہیں۔ مالک ان کی نسلوں کی محافظت فرما۔ ان کی آغوش میں پڑھنے والے ہر مجاہد حسین ابن علی کو محمد والے محمد رسول کا دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ہم سب لوگ، آل محمد کا لطف فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہماری بیٹیوں کے نصیب میں فرما، ہماری بچیوں کے نصیب میں فرما۔ یہ رانا ذیشان صاحب ان کی والدہ علیل ہیں، تجھے حسین کی ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ اس کی ماں کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ جناب شفقت رضا میرے بھائی ہیں، آل محمد کا صدقہ ان کو صحت عطا فرما۔ کریم اللہ چلے مشترکہ ایک میں دعا کر رہا ہوں کہ اے مسلمانوں کے دربار سے خالی واپس آنے والی محمد مصطفیٰ کی بیٹی، تجھے اپنے خالی لوٹنے کا واسطہ جو جو میرے بھائیوں کے، میری بہنوں کے، بیٹیوں کے دلوں میں ہے، مالک تو علی بذات صدور ہے، سب کی منتیں جانتا ہے، سب کی آرزویں جانتے ہیں، سب کی خواہشات کو، نام کو جانتا ہے۔ بے بھی سب کی دعا کو قبول فرما، حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھو دعائیں مستجاب ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ بڑا خوبصورت کلام میرے بھائی نے مجھ سے پہلے تلاوت کیا، آل محمد کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے، تو میں وہیں سے ان کے اقتباس سے جملہ لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے، ہر ذات جس کی محتاج نظر آتی ہے۔ میرا نبی رحمت کل ہے، میرا نبی عادل نبی ہے، میرا نبی کائنات کا سردار ہے۔ اگر جنت کے وارث حسن اور حسین ہیں تو سردار مصطفیٰ ہے، سیدہ کا بابا ہے، علی کا مولا ہے، اور پیغمبر اعظم 40 برس اطاعت رسول کے حوالے سے میں چند گزارشات تاکہ اپنے موضوع سے منسلک ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے کبریائی کی تنہائی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے خلق فرمایا اور اتنا مصطفیٰ بنایا کہ مصطفیٰ بنا دیا۔ نبی وہ اس وقت تھے جب ابھی وقت بھی نہیں تھا، انبیاء، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں تھا، میرے نبی کی ذات گرامی تھی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جب سے مصطفیٰ ہیں تب سے نبی ہیں۔ دنیا میں آ کے نبوتیں نہیں بنتی، نبی نہیں بنتے، تو ہم پہ فوراً سامنے والا متکلم ہم سے سوال کرتا ہے کہ اگر نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے تو 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ 40 سال تک عرب کے جاہلوں میں اعلان رسالت کیوں نہیں کیا؟ آتے ہی کیوں نہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ دعویٰ ہمارا ہے اور دلیل بھی ہم دیتے ہیں کہ 40 برس تک میرا مصطفیٰ عرب کے غیر شریفانہ ماحول سے جدا غار حرا کی 3 میل بلند چوٹی پہ جا کے عبادات الہیہ کے بعد نبیوں کا سردار ایک التجا کیا کرتا تھا، ایک منت کا، ایک حسرت کا، ایک خواہش کا اظہار کیا کرتا تھا۔ پروردگار میں تیرا آخری نبی ہوں، قرآن کے بعد اور کتاب کوئی نہیں، جب تک تیری خدائی ہے میری مصطفیٰ ہے، جب تک لا الہ الا اللہ ہے تب تک محمد الرسول اللہ ہے، اور میں عربوں میں اعلان رسالت کرنا چاہتا ہوں اور عربوں کو گواہ مانگنے کی عادت ہے۔
नबूवत तूने दी है, गवाह भी तू दे। नबूवत मुझे तूने अता की है, अब मेरी रिसालत और नबूवत का गवाह भी परवरदिगार तू दे, अपने घर से दे। मुझे मेरी पहली शर्त यह है परवरदिगार, मेरी नबूवत का गवाह आए वहाँ जहाँ पहले कोई नबी भी ना आया हो। दूसरी शर्त यह है कि मैं कुरान से समझाऊं, वो तलवार से समझाए। तीसरी शर्त यह है कि जहाँ से मुझे कुरान मिले वहाँ से उसे तलवार मिले। कुरान किताब अल्लाह हो तो तलवार सैफुल्लाह होनी चाहिए। सलामत बादशाह मेरे अल्लाह, मैं कुरान से समझाऊं, वो तलवार से समझाए। अरबों को गवाह मांगने की आदत है। आवाज़ खालिक के हबीब तूने कोई ये नई बात नहीं की। मैंने हर दौर में अपने नबियों को मोजज़ा दिए हैं ताकि वो अपने अपने ज़माने के दुश्मनान दीन के सामने आजिज़ ना आए। हबीब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकाबला लोहा पिघलाने वालों से था, मैंने दाऊद को लोहा पिघलाने का मोजज़ा दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से था, मैंने असा दे दिया जो असहा बन जाता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला डॉक्टरों और तबीबों से था, मैंने ठोकर से मुर्दे जिंदा करने की मसीहाई का मौज़ा दे दिया। हबीब तेरा मुकाबला न लोहागिरों से है, न डॉक्टरों से है, न तबीबों से है, न जादूगरों से है। हबीब तेरा मुकाबला है अरब के बद्दुओं से। अरब के बद्दू दो काम करना जानते हैं, या मैदान जंग में लड़ना जानते हैं। बोला मेरे साथ, अरब के बद्दू दो काम करना जानते हैं, या मैदान जंग में लड़ना जानते हैं, या अरबी में शेर पढ़ना जानते हैं। तू हबीब है, तुझे दो मोज़े दे रहा हूँ। जाओ, एक हाथ में कुरान ले जाओ, दूसरे हाथ में हैदर करार ले जाओ। अगर शायर मुकाबला करे तो कुरान पेश करना, बहादुर सामने आए तो हैदर करार। तुम्हारे हाथ है ना, बहादुर सामने आए तो फिर है तेरे करार पेश करना। आवाज़ खालिक के हबीब तेरी पहली शर्त यह है कि मेरी नबूवतों का गवाह आए वहाँ जहाँ पहले कोई नबी भी ना आया हो। हबीब एक नबी की माँ आई थी, एक नबी की माँ आई थी, वो लौटाई गई थी। तेरी नबूवत के गवाह की माँ आएगी, उसे अंदर बुलाया जाएगा, उसे अंदर बुलाया जाएगा। जुमला कहना चाहता हूँ, अली भी मौजज़ा है, कुरान भी मौजज़ा। मैं बड़े आराम से जुमला समझाना चाहता हूँ। अली भी मौजज़ा है जो कल्ब मुस्तफ़ा पर नाज़िल हुआ, और कुरान भी मौजज़ा है जो कल्ब मुस्तफ़ा पर नाज़िल हुआ। अली भी मौजज़ा, कुरान भी मौजज़ा। अब पढ़े लिखे साहिबान तशरीफ़ फरमा है, मुझसे बेहतर जानते हैं मौजज़े की कम अज़ कम तारीफ़ ये है जो समझ में ना आए। मौजज़े की कम अज़ कम तारीफ़ ये है जो समझ में ना आए, जो ज़हनी फ़िक्र से बालातर हो, जो अक्ल में समाए ना, उसे मौजज़ा कहते हैं। तो जब अली है ही मौजज़ा, जब अली है ही मौजज़ा, तो फिर तूने अली के बारे में सोचा क्यों? कोई बंदा ये कह सकता है मैंने कुरान मुकम्मल समझ लिया, मैंने कुरान कमा हक को समझ लिया, सिवाय मासूम के कुरान हर किसी की समझ में नहीं आ सकता। जब कुरान समझ में नहीं आ सकता, पिछले इमरान समझ में कैसे आ? पिछले इमरान समझ में कैसे आ सकता है? अली भी मौजज़ा है और कुरान भी मौजज़ा है। अब रियाज़ुन नज़रा में अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताब है। कायनात के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल कुरान मा अली व अली मा उल कुरान। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। मेरे दादा उस्ताद मोहतरम मुबल्लिग आज़म
محمد اسماعیل آل اللہ کا منہ فرمایا کرتے تھے کہ مذہب سچا وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، نماز سچی وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، روزہ سچا وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، امام سچا وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، مذہب سچا وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی قرآن سے پوچھو قرآن کس کے ساتھ ہے، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو علی کے ساتھ ہے۔ القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ اس لیے قرآن میں عزت ہے، علی صاحب عزت ہے، قرآن میں طریقت ہے، علی مرکز طریقت ہے، قرآن عرفان الہیہ ہے، علی سراپ معرفت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، علی امام ہدایت ہے، قرآن سچا صحیفہ ہے، علی سچا خلیفہ ہے، قرآن میں ریب کوئی نہیں، علی میں عیب کوئی نہیں، قرآن میں ہجرت کی بات ہے، علی بستر رسول پہ سونے والا ہے، قرآن میں ستارے کا ذکر ہے، علی کے گھر میں ستارہ کمی بڑھ کے نازل ہوا، قرآن میں ہجرت کی بات ہے، علی بستر رسول پہ سونے والا ہے، قرآن میں سورج کا تذکرہ ہے، علی سورج کو واپس ملٹانے والا ہے، قرآن میں ریب کوئی نہیں، علی میں عیب کوئی نہیں۔ قرآن کا پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے اور علی علی کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ دو مقام پہ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب علی کو عام لوگوں میں تلاش نہ کرو، علی کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل علی کمثل کعبۃ اللہ، یا علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ کعبہ بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ کعبے کو بھی دیکھنا عبادت، کعبے کو بھی دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ کعبے کو دیکھو تو اللہ کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی عبادت۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ نبی نے فرمایا علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، مثل علی کمثل کعبۃ اللہ۔ نبی نے فرمان جاری کر دیا، نبی نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام بھول گئے، بندوں کے ذہنوں سے بات اچھل گئی کہ علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ کب یاد آیا؟ جب مکہ فتح ہوا، کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا بلال جیوار سے بلال جلدی کر کعبے کی چھت پہ چلا جا جا کے آزان دے۔ بلال حکم رسول سمجھ کر جلدی سے کعبے کی چھت پہ پہنچا، اذان دینے لگا، مگر اللہ کے حکم کے بنا، اللہ کے رسول کے حکم کے بنا کبھی نہ چپ ہونے والا بلال چپ کر گیا۔ کائنات کے رسول کے واضح بلال اذان کیوں نہیں دیتا؟ بلال کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا نبی اللہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے میرے سامنے۔ فرمایا بلال کون سا مسئلہ؟ یا نبی اللہ جب زمین پہ کھڑے ہو کے میں اذان دیتا تھا میرا چہرہ ہوتا تھا کعبے کی طرف، آج کعبے کی چھت میں کھڑا ہو، سلامت رہو، آج کعبے کی چھت میں کھڑا ہو، سوچ رہا ہوں چہرہ کدھر کرو، سوچ رہا ہوں چہرہ کدھر کرو۔ کائنات کے رسول کے واضح بلال میرا فرمان بھول گیا، مثل علی کمثل کعبۃ اللہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ جدھر علی نظر آئے چہرہ پھیر کے اللہ دیکھا۔ توجہ جیسے کعبے کی طرف کھڑے ہو کے سے بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ علی اللہ محمد کا وسیلہ ہو وہ نماز
یا علی کہنے کے بعد ہاں یہی ہوتا ہے بھائی، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی، یا علی کہنے کے بعد موت سے ایک روز پنجا آزمائی ہو گئی، توڑ بھی میں نے کھلائی۔ موت سے ایک روز پنجا آزمائی ہو گئی، توڑ بھی میں نے کھلائی، یا علی کہنے کے بعد اور میں نے پوچھا کامیابی کا سبب ملتا ہے کب؟ عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے توجہات ہے نا، آپ سلامت رہے، بادشاہ رہے، علی علی کہتے جاؤ، کامیابیاں سمیٹتے جاؤ۔ ہر بندے کی سمجھ میں علی نہیں آتا، علی جس کی سمجھ میں آ جائے کوئی شباز کلندر بن جاتا ہے، کوئی شاہ شمس بن جاتا ہے۔ مستی ولایت علی میں جھوم کے ملتان کی نگری کا شہنشاہ کتاب سنبھالنا، کائنات کا میرا بادشاہ شاہ شمس ارشاد فرماتا ہے تو صورت پیوند جہاں بود علی بود، سیدہ صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمین بود زما بود علی بود، ہم اولو ہم آخرو ہم ظاہر باطن، ہم عابدو ہم معبدو معبود علی بود، جبریل جو آمد در پیش محمد جو پیش محمد شد مقصود علی بود، ہم آدمو ہم شیسو ہم ادریسو ہم ایوب ہم یوسفو ہم یونسو ہم ہود علی بود۔ شمس کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، علی تھے۔ کتاب کا نام ہے گلزار شمس، میرے بادشاہ کے اشعار کا مجموعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، علی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، علی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، علی تھے۔ پھر فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تھوڑا سا بولا میرے ساتھ، کیا فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں رہے گا، علی رہے گا۔ کہ بڑا شروع سے ضد ہے، آگ اور پانی ضد ہے، گرمی اور سردی ضد ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ملا اور ملنگ یہ ضدیں ہیں، ضدیں۔ علی کے دیوان نے کہا کچھ بھی نہیں رہے گا، علی رہے گا۔ ایک مولوی سامنے آ گیا، اس نے کہا شاہ شمس یہ کہاں لکھا ہے کچھ بھی نہیں رہے گا، علی رہے گا؟ آواز مولوی تو قرآن نہیں پڑھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں لکھا ہے کچھ بھی نہیں رہے گا، علی رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، علی رہے گا۔ اس نے کہا کہاں لکھا ہے قرآن میں کچھ بھی نہیں رہے گا، علی رہے گا؟ ہماری سورہ رحمان پڑھ، اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہ فان، کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی، بچ جائے گا اللہ کا چہرہ، بچ جائے گا وجہ اللہ، بچ جائے گا وجہ اللہ۔ اگر کسی کی سمجھ میں ابھی وجہ اللہ نہیں آیا تو 16 نجم کعبے کے اندر کائنات کا رسول علی کو لینے کے لیے چلا، علی کو ہاتھوں میں اٹھایا، کائنات کا رسول فرمانے لگا یا علی تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیرا چہرہ میرا چہرہ، تیرا جسم میرا جسم، انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ کائنات کا رسول نے علی کو فرمایا تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے میرے حبیب سے کہہ دے آنے کے لیے گھر میں نے دیا، تو نبیوں سے مزدوری میں نے کروائی، ان کو نبوت عطا میں نے کی۔ تو کہہ رہا ہے میرے جیسا ہے، ٹھیک ہے تیرے جیسا ہے، مگر اس کی آنکھیں دیکھو عین اللہ ہے، اس کے کان دیکھو عذر اللہ ہے، اس کی زبان دیکھو لسان اللہ ہے، اس کے ہاتھ دیکھو ید اللہ ہے، چہرہ دیکھو وجہ اللہ۔
فرماتے ہیں کجا تیری سمجھ کجا مقام علی، ہائے ہائے، کجا تیری سمجھ کجا مقام علی، جو تیری سوچ کے زندان میں قید ہو جائے وہ علی کیسا۔ امام شافعی نے بہلول نے امام شافعی کو باہو سے پکڑا دیا کنارے پہ لے آئے، امام صاحب یہاں چھوٹا سا گڑھا کھودو۔ امام شافعی نے گڑھا کھودا، کہا سارے دریا کا پانی اس گڑھے میں ڈھال دو۔ امام شافعی کہتا ہے پاگل ہو گیا ہے، وہ اتنے بڑے دریا کا پانی چھوٹے سے گھڑے میں کیسے آ سکتا ہے۔ بہلول جھڑ کے کہتے ہیں جب اتنے بڑے دریا کا پانی چھوٹے سے گھڑے میں نہیں آ سکتا، میرے مولا علی کے فضائل کا سمندر تیرے چھوٹے سے ذہن میں کیسے آ سکتا۔ تیرے چھوٹے سے ذہن میں بہلول اتنا دانائے آل محمد تھا، اتنا بڑا علوم آل محمد کا یہ دانا تھا، کمل جو مبلغ تھا، جس نے جیسا مشورہ مانگا ویسا دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے بہلول میں تیری باتیں بڑے غور سے سنتا ہوں، تو ہے بندہ ٹھیک، میں تیری باتیں سنتا ہوں، اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، میں تاجر ہوں، مجھے مشورہ دے کیا خریدوں مجھے نفع ملے۔ حضرت بہلول نے کہا پیاز خرید لے نفع ملے گا۔ اس نے پیاز خریدا، جہاں گیا اس علاقے میں پیاز نایاب تھا، بڑا بکا، بڑا اس کو منافع ہوا، واپس آئے چرچا ہوگا بہلول نے کہا تھا اتنا منافع ہوا۔ ایک بندہ روز بہلول کو پاگل کہتا تھا، وہ کہتا بہلول مجھے بھی کچھ مشورہ دے میں کیا خریدوں، وہ پاگل ادھر آ مجھے بھی کچھ مشورہ دے میں کیا خریدوں۔ وہ پاگل کہہ رہا تھا کہاں تو ٹماٹر خرید لے۔ اس نے ٹماٹر خریدے، جہاں جائے وہاں کوئی اس کا ٹماٹر لے ہی نہ، خراب ہو گئے، اس کو نقصان ہو گیا۔ واپس بہلول کے پاس آیا، تیرے کہنے پہ میں نے خریدے تھے، مجھے اتنا نقصان ہو گیا، ایسے مشورہ دیتے ہیں۔ اسے مشورہ دیا تھا، اسے فائدہ ہوا، مجھے مشورہ دیا، نقصان ہو گیا۔ بہلول کہتا ہے وہ مجھے عقل مند سمجھ کے مشورہ لے رہا تھا، میں نے عقل مند والا مشورہ دیا، تو مجھے پاگل سمجھ کے مشورہ لے رہا تھا، میں نے پاگل والا مشورہ دے۔ جیسا بندہ سمجھے ویسے ہی ہوتے ہیں نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان ظاہرہ میں تھے، ایک بندہ روز حضرت یوسف کو ایوہ الصدیق کہہ کے پکارتا تھا، اے سچے، اے صدیق، اے یوسف، روز یوسف کے پاس بیٹھا رہتا، اس کی باتیں سنتا، اس پہ عمل کرتا۔ حضرت یوسف چونکہ یکتا پرست توحید پرست تھے، اس لیے وہ یوسف پر ایمان لے آیا، اور اس نے ایک دن کہا اے یوسف ایوہ الصدیق میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کون سا خواب؟ اس نے کہا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کر ان کی شراب تیار کرتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے میں انگور نچوڑ کر اس کی شراب تیار کر رہا ہوں۔ تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف حجت خدا تھے، آوازیں تجھے کل رہائی ملے گی، تو عزیز وقت کا ساقی مقرر ہو جائے گا، تجھے کل رہائی ملے گی تو عزیز وقت کا ساقی مقرر ہو جائے گا۔ وہاں اسی زندان میں ایک یوسف کا دشمن تھا جو یوسف سے جلتا تھا، اس نے جلدی جلدی ایک اپنے سے ایک خواب گھڑا، دیکھا نہیں تھا، گھڑا، کہتا یوسف مجھے نہیں پتا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میرے سر پہ روٹیوں کا گچھا ہے، میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں، پرندے نوچ نوچ کھا رہے ہیں۔ تعبیر کیا ہے؟ یوسف نے کہا تو کل پھانسی پہ چڑھ جائے گا۔ اب سورہ یوسف پڑھا، یہ سورہ یوسف ہے، کل تجھے پھانسی ہو جائے گی اور پرندے تیرے سر کا گوشت نوچ نوچ کھائیں گے۔ وہ کہتا ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ یوسف کہتا ہے میں سب کو جانتا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ بولا میرے ساتھ میں نے خواب دیکھا ہی نہیں، جب خواب دیکھا نہیں تو پھانسی پہ کیسے چڑھوں گا، پرندے میرے گوشت کیسے کھائیں گے، میں نے خواب دیکھا نہیں۔ یوسف کی آواز آئی چاہے تو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، حجت کے منہ سے نکل گیا ہے، چاہے تو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں خواب دیکھا، حجت خدا کے منہ سے نکلنے والا الفاظ تقدیر بن جاتا ہے۔ وہ رہا ہو گیا، تو یوسف کو سبھی کہتا تھا، تو یوسف کو جھوٹا سمجھا تھا، وہ پھانسی پہ چڑھ گیا۔ اس کا مطلب ہے حجت خدا کے زبان سے نکلنے والا جملہ تقدیر بن جاتا ہے، چاہے وہ
کا خواب لے کے آئے، چاہے علی کے سامنے زندہ جنازہ لے کے آئے۔ چاہے تو علی کے سامنے زندہ جنازہ لے کے آ جائے۔ وہ آئے تھے علی کا علم آسمان ہے، زندہ کفن پہنا کے علی کے سامنے۔ علی کہتا ہے میں کائنات کی خبریں رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں علی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ وہ جنازہ تیار کر کے زندہ جوان کو کفن پہنا کے علی کے سامنے لے آئے، یا علی جنازہ پڑھائے۔ اور ہندوستان کے ایک شاعر ہیں جن کا نام ہے مومن خان مومن، ہے اہل حدیث مسلک کے، نام مومن خان مومن ہے۔ وہ کہتے ہیں زندہ ہو کفن پوش تو مردہ اسے سمجھو، زندہ ہو کفن پوش تو مردہ اسے سمجھو، یا چاک کرو مردگے نادا کے کفن کو۔ زندہ ہو کفن پوش تو مردہ اسے سمجھو، یا چاک کرو مردگے نادا کے کفن کو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی زندہ جنازہ سامنے لے کے آ جائے، اس کفن کو پھاڑ دو اور اس مردگے نادا کو جہنم رسید کرو۔ علی کئی نمازمان آئے تھے کہ علی جنازہ پڑھے۔ میرے باتیں فرماتے ہیں یاد رکھو میں حجت خدا ہوں کہ علی جنازہ پڑھائیں۔ علی بادشاہ کے بعد جنازہ پڑھا دوں کہ پڑھا دے۔ علی بادشاہ نے جنازہ پڑھا۔ اب یہ اپنے پروگرام کے تحت اسے اٹھاتے ہیں، اٹھتا نہیں کہ علی سے کہیں گے تو زندہ کا جنازہ پڑھا دیا، زندہ کا جنازہ پڑھا دیا، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا سامنے بندہ زندہ ہے۔ اب وہ اٹھاتے ہیں، اب وہ زندہ ہو تو اٹھے، اب وہ زندہ ہو تو اٹھے۔ جب بار بار اس کو ہلایا وہ نہیں اٹھا، یا علی یہ کیا ہو گیا، یا علی ہم زندہ لے کے آئے تھے یہ کیا ہو گیا۔ آواز تجھے علم نہیں، موت امر ہے، علی اول امر ہے، موت امر ہے، علی اول امر ہے۔ علی نے کبھی زندہ کا جنازہ پڑھا ہی نہیں جب تک میں نے اس کی موت کے پروانے پہ دستخط نہیں کر دیے اس کا جنازہ ہوا ہے۔ دنیا کیا سمجھے علی کیا ہے؟ علی ہر کسی سے سمجھ نہیں آتا۔ علی عرش مصطفیٰ ہے، علی محمد مصطفیٰ کا نائب ہے، علی اول امر امام ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے۔ ہر بندے کی سمجھ میں علی نہیں آئے گا۔ اب جملہ کہنے لگا، نبی نے فرمایا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ پھر فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی، سارے بولو علی حق کے ساتھ۔ اب یہ جو لفظ ما ہے، میم اور عین ما، ایک ما ہے میم اور الف ما اوپر مد، اس کا مطلب ہے پانی۔ یہ جو میم اور عین والا ما ہے اس کا مطلب ساتھ۔ اب نبی نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ شریعت میں ما تین قسم کے ہیں۔ دو بندے کٹھے جا رہے ہوں اسے بھی عربی میں ما کہتے ہیں۔ ایک آگے ہو جائے یہ بھی ما ہے، دوسرا آگے ہو جائے یہ بھی ما ہے۔ نبی نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق۔ یا نبی اللہ وضاحت کرے، مرسی والے کو بتاؤ کہ حق علی کے ساتھ ساتھ ہے یا آگے ہے یا پیچھے ہے؟ حق علی کے آگے ہے یا علی سے پیچھے ہے یا علی کے برابر ہے؟ تو کائنات کے رسول کی حدیث ملی، نبی فرماتے ہیں میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ سلامت رہو، بات خوشحال رہو۔ میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ اس کا مطلب ہے علی آگے ہے، سلامت رہو، بات خوشحال رہو۔ علی آگے ہے، حق پیچھے ہے۔ جدھر علی جائے گا ادھر حق جائے گا، جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا۔ توجہ کرو، علی آگے ہے، حق علی سے پیچھے ہے۔ اب جو آگے ہو اس سے عربی میں امام کہتے ہیں، جو آگے ہو اسے عربی میں امام کہتے ہیں۔ ایسے نہیں بلندوں کا نعرہ
अली थे, कुछ भी नहीं रहेगा, अली रहेगा। अगर फरमाते हैं हम आदम हो, हम शीस हो, हम अदरीस हो, हम अयूब, हम यूसुफ हो, हम यूनस हो, हम हूद अली हो। फरमाते हैं दुनिया कहती है जमीन पे आदम आए, शीस आए, अदरीस आए, यूसुफ आए, यूनस आए, हूद आए, मगर अली का दीवाना शम्स कहता है मेरा अकीदा ये है कि हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए शक्लें बदल बदल के अली आए। हर दौर में इंसानियत की रहनुमाई के लिए शक्लें बदल बदल के अली आए। अली अली गली गली गुजरते थे, अली अली का अली हक सुना देते थे। लोगों ने कहा शम्स तू पागल हो गया है, तू राफसी हो गया है, हर वक्त अली अली करता रहता है। शाह शम्स ने कहा मैं अली अली करता हूँ, लोग मुझे राफसी कहते हैं। तो अली का दीवाना कहता है अगर अली से मोहब्बत करना राफसी की अलामत है तो फिर सुनो, मन अलिया दोस्त खल्त गोयद राफसी, मन अलीरा दोस्तदार खालिद गोयद राफसी। मैंने अली से मोहब्बत की, लोगों ने मुझे राफसी कहा। और तुम्हें बताओ फिर कौन कौन राफसी है। शरीफ फरमाते हैं मन अलीरा दोस्तदार खालिद गोयद राफसी, बस खुदाओ मुस्तफा जिब्रील हम शुद्ध राफसी। अगर अली से मोहब्बत करना राफसियत की अलामत है तो फिर अल्लाह भी राफसी है, जिब्रील भी राफसी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी राफसी है, क्योंकि अली से मोहब्बत हर बंदा कर नहीं सकता। अली से मोहब्बत करना हलाल सादा होने की निशानी है। नबी फरमाते हैं ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल वलादा वला युहिब्बुका इल्ला खबीसुल विलादा। यानी तुझसे मोहब्बत वो करता है तो हलाल सादा हो, तुझे पहुंचता वो है तो हराम ज़्यादा हो। क्या कहा? दुनिया कहती है ज़मीन पे आदम आए, शीस आए, अदरीस आए, यूसुफ आए, यूनस आए, हूद आए। अली का दीवाना कहता है मेरा ईमान, मेरा अकीदा ये है कि हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए शक्लें बदल बदल के अली आए। और हज़रत शाह शम्स ने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि कायनात के रसूल की हदीस का तर्जुमा किया है। कायनात का रसूल बस में रिसालत लगी हुई थी, रसूल मिंबर में खुतबा दे रहे थे, शब में रिसालत के परवान में बैठे हुए थे। कायनात के रसूल की आवाज़ आई और मेरे साहबा यहाँ बैठे बैठे तुम्हें आदम की ज़ात करवाऊँ, तुम्हें नूह की ज़ात करवाऊँ, तुम्हें इब्राहिम की ज़ात करवाऊँ, तुम्हें ईसा की ज़ात करवाऊँ। सब कहते हैं बार चार नबी अल्लाह, यहाँ बैठे बैठे आदम की ज़ियारत, यहाँ बैठे बैठे नूह की ज़ियारत, यहाँ बैठे बैठे इब्राहिम की ज़ियारत। कायनात के रसूल ने फरमाया चाली खड़े हो जाओ, मेरा बाल चाली खड़ा हुआ। कायनात के रसूल ने अपनी अंगूष्ठ शहादत अली की जानब इशारा किया और फरमाया मन नारदा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी इल्मिही व इला याकूब फी सब्रिही व इला याकूब फी सब्रिही व इला यूसुफ फी हुस्निही व इला मुहम्मद फी कमालिही व जमालिही फलयंज़ुर अला वजहि अली शबना अबी तालिब। तुम में से जो भी देखना चाहे आदम को उसके इल्म में, नूह को उसके इल्म में, याकूब को उसके सब्र में, इब्राहिम को उसके ज़ुहद में, मुझ मोहम्मद को मेरे कमाल और जमाल में एक बार अली का चेहरा देखो, नबियों की ज़ियारत हो जाए। हर बंदे की समझ है, हर बंदे की समझ। हर बंदे की समझ में रहेगा। बाबा फरीद ने कहा था, एक मुरीद बाबे के पास आया, कहता है बाबा जी आप ही अल्लाह के वली हैं, अली भी अल्लाह का वली है, आपकी विलायत में और अली की विलायत में फ़र्क क्या है? बाबा फरीद ने कहा तो है कौन? उसने कहा पेड़ का छोटा सा मजदूर हूँ, कभी हूँ, हारी हूँ। खाता क्या है? उसने कहा गंदम। तेरे पिंड का चौधरी नंबरदार क्या खाता है? जिम्मेदार क्या खाता है? उसने कहा बाबा जी वो भी गंदम खाते हैं।
بابا فریدی نے کہا تیرے کھانے میں اور اس کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جی اس کے گھر کی ہوتی ہے، ہم مانگ کے کھاتے ہیں، اس کے گھر کی ہوتی ہے ہم مانگ کے کھاتے ہیں، جملہ سمجھا نہیں، اس کے گھر کی ہوتی ہے ہم مانگ کے کھاتے ہیں۔ بابا فرید نے کہا بس مسئلہ تو تم نے خود حل کر دیا، یہ لایت علی کے دروازے کی ہے، ہم کمی ہے علی کے دروازے ہے۔ ہم کمی ہے علی کے دروازے کے۔ ایک علی وہ جس کا ہاتھ رقیب پہ بلند کیا تھا، اور ایک علی وہ ہے جس سے رسول کا بیٹا محمد کا نواسا کربلا میں دونوں ہاتھ پہ رکھ کے بلند کر کہہ رہا ہے میرا سر پیاسا ہے، میرا سر بڑا پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میرا سر بچ جائے گا۔ عزادارو آج 7 محرم ہو گئی، 3 راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا بیٹا۔ کوشش کر لینا اپنے اپنے دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے چند آنسو آ جائے۔ نبی فرماتے ہیں من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو میرے حسین کو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے، صادق امام فرماتے ہیں اس میں جنت واجب ہے۔ حسین کے غم کو یاد کر کے کوشش کرنا 2-4 آنسو آ جائیں۔ عزاداران حسین ابن علی، آج 7 محرم، پانی 4 کو ہی بند ہوا تھا، ہو گیا تھا جب دریا سے شہیدوں نے خیمے ہٹائے تھے۔ 7 محرم کو حسینی لشکر کے مشکیزوں سے پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ ہر ایک کہہ رہا ہے ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ایک جملہ کہہ دوں، جس شہزادے کا جھولا برآمد ہونا ہے نا، اس شہزادے کے بارے میں جوش ملی آبادی نے کہا تھا ایک ننھے سے کرتے میں وہ چاند سا سینہ، دو نگینے ہیں، 2 نگینے، ایک ہے در نجف، در نجف دودھ کی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے یاقوت جوان سرخ جلال والا۔ اس نے یہاں پہ 2 لفظ استعمال کی ہیں۔ جوش کہتا ہے ایک ننھے سے کرتے میں وہ چاند سا سینہ جس میں نہ حسد ہے نہ بغض اور نہ کینہ، ایک ننھے سے کرتے میں وہ چاند سا سینہ جس میں نہ حسد ہے نہ بغض اور نہ کینہ۔ آگے جوش کہتا ہے یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولنے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ آئے حسین، جس جھولنے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کی جوڑیوں میں 6 ماہ کے بچے ہیں، کوشش کرنا اپنے بچوں کو ایک مرتبہ سامنے صفحہ ذات رکھ لینا اور کہنا بی بی ہم تیرے بیٹے کو رونے آئے ہیں، بی بی رباب ہمارا سلام ہو۔ علی اصغر پر اسے تیر کھانے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں تھا تیر کھانے کے بعد رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ قوم اس کا کہہ رہی تھی حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، وہ اصغر خود پانی مانگے پھر ہم پانی دیں گے۔ شہید وہ سنت بھی کہا کرتے تھے، شہید کہتے تھے اصغر کوئی عیسیٰ کو نہیں گود میں بولے، اصغر کوئی عیسیٰ کو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولنے کا آخری علی ہے۔ جب کربلا پہ ڈاکومنٹری بنی نا، جب کربلا پہ فلم بنائی گئی، تو جس بندے نے کربلا کے میدان میں حرمہ کا کردار ادا کیا تھا نا، جب وہ کردار ادا کرنے کے بعد گھر آیا ہے، اس کی ماں اس سے بولی نہیں، اس کی ماں اس سے بولی نہیں، رو رو کے کہتی تھی اور تو نے ضرور 6 ماہ کے بچے کو تیر مارنا تھا، اور جسے ابھی یہ بھی پتا نہیں تھا جس کو تیر لگا، جس کے گلے سے خون کے ساتھ دودھ بہنے لگا۔
نظروں سے گر گیا، حرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا، دنیا کی ساری مائیں تو اصغر کے ساتھ تھے۔ حسین ابن علی آپ مکمل خط لکھیں، کوئی تحریر لکھیں، اور تحریر لکھنے کے بعد آخر میں آپ چھوٹا سا نقطہ ڈال دیتے ہیں۔ نقطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاٹ یعنی یہاں تحریر ختم ہو گئی ہے۔ اصغر توحید کے پرچے کے نقطے کو کہتے ہیں، توحید کے خط کے نقطہ آخر کو علی اصغر کہتے ہیں۔ جب 72 لوگ کے نیزہ پہ سوار ہو گئے، کوفے کے بازار میں 72 سر پہنچے، ایک راہبہ عورت سی پوچھتی ہے یہ سر کن کے ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ حکومت کے باغی ہیں، یہ بیعت نہیں کرتے تھے۔ غازی عباس کے نیزے کے پیچھے آ کے قریب آ کے لوگ کہتی ہیں یہ بھی جوان ہے، ہو سکتا ہے جنگ کی ہو۔ علی اکبر کے نیزے کے پاس آ کے کہتی ہے جوان ہے، ہو سکتا ہے بیعت نہ کی ہو۔ قاسم کے نیزے کے نیچے آ کے قاسم کا سر دے کر روتی نہیں، کہتی ہے کس ماں کا چاند تو ڈالا ہے، کس ماں کی گود اجاڑی ہے، یہ بھی جوان ہے، ہو سکتا ہے جنگ نہ ہو، جنگ کی ہو، باغی ہو، بغاوت کی ہو، یہ بھی اس میں بھی بغاوت کی ہو، یہ بھی باغی ہو سکتا ہے۔ جب علی اصغر کے نیزے کے نیچے آئی ہے نا، جب یہ راہبہ عورت علی اصغر کے نیزے کے نیچے آئی ہے، علی اصغر کے سر کو دے کے حرمل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے یہ بھی باغی تھا، کہتے یہ بھی باغی تھا، یہ بھی باغی تھا، اور یہ تو بھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، اور کس ماں کی جھولی کو جھاڑا ہے۔ حسین ابن علی، میرے بادشاہ حسین، اکبر کی موت کا مارا ہوا حسین، قاسم کی موت کا مارا ہوا حسین، عباس کی موت کا مارا ہوا حسین، ایک مرتبہ میدان میں آ کے حجت تمام کے لیے میرے بادشاہ نے استغاثہ بلند کیا، حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھے غریب کی نصرت کرے، کوئی ہے جو مجھے غریب کی مدد کرے۔ شیعہ نے آل محمد یہ استغاثہ اور رباب کے علی اصغر نے سن لیا، اپنے آپ کو چولہے سے گرایا۔ بی بی کہتی ہے اما فضا جلدی کر، میرے سردار سے کہو خیمے کے اندر آؤ۔ سخی حسین خیمے کے اندر آیا۔ بی بی کہتی ہے مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا، چولہے سے گر پڑتا ہے، کوڑیوں کے سہارے میدان کی جان میں چل پڑتا ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ آواز ای رباب، مجھے پتہ ہے اصغر پیاسا ہے، رباب تو ایسے کر، تو ماں ہے، اصغر کو تیار کر، تو اصغر کو تیار کر، میں میدان میں لے کے جاتا ہوں۔ عزادارو بی بی نے 6 ماہ کے مجاہد کو تیار کرنا شروع کیا، سغرا کے ہاتھ کا بھیجا ہوا کرتا پہنایا، بی بی نے چھوٹی سی مشق، چھوٹی سا تیر کمان اصغر کے گلے میں حمائل کر دیا، تیار کر کے حسین کے ہاتھوں پہ رکھا۔ بی بی کہتی ہے مولا مجھے ایک بات کہنے دیں، میں نے اصغر کے کان میں بات کہنی ہے، آواز میں بات جیسے تیری مرضی۔ بی بی چکی ہے اصغر کے کان میں، ایک جملہ کہا ہے اصغر مجھے شرمندہ نہ کرنا، اصغر تیرے بابا کو تیر نہ لگے، اصغر تیرے حصے کا تیر بابا کو نہ گیا، میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ عزادارو حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے اصغر کو لے کے جانے لگے، 4 سال کی سکینہ آگے آ گئی، کہتی ہے بابا بابا تو بڑی ہے، میرے اصغر کا جسم گرم ہے، بابا میرے اصغر کو چھپا لے، ابا کا دامن دے دے، بابا آپ ایسا کریں اصغر کو ایسے میدان میں لے کے جائیں، آپ میدان میں جائیں گے اصغر کا چہرہ ہماری طرف ہوگا، جب تک آپ میدان میں جائیں گے ہم اصغر کی ذات کرتے رہیں گے۔ غریب پہنچا ہے ایک مرتبہ میدان میں، آواز ظالموں تمہارے مجرم ہوں تو میں، اس 6 ماہ کے بچے کا کوئی قصور نہیں، اسے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ یہ کہتے ہیں حسین پانی خود پینا چاہتا ہے،
حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، نام بچے کا لے رہا ہے، اصغر پانی مانگے ہم پھر پانی دیں گے۔ آواز رہی اصغر حجت مانگ کر، اصغر حجت مانگ کر، ننے ننے لب ہلے، آواز رہی ظالموں بڑا پیاسا ہو، ظالموں بڑا پیاسا ہو، چاہے دشمن تھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عمر ساتھ کہتا ہے جاؤ حرملہ اقتل کلام الحسین، اے حرمل حسین کے کلام کو قطع کر دے، کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ حرمل نے تیر اٹھایا، تیر چلانے کا ارادہ کیا، تیر زمین پہ گرا ہے، تین بار تیر گرتا ہے۔ عمر صاحب کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تیر گرتا کیوں ہے؟ یہ کہتا ہے جب تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں سامنے کبھی رسول آ جاتا ہے، کبھی بدول آ جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں حرمل اپنے تیر کا وزن بھی دے۔ ماتم کا جملہ سن لینا، اصغر اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ، میرے شریر کا وزن بھی دیکھ، اور میرے اصغر کا وزن بھی دیکھ۔ یہ کہتا ہے تم تیر چلاؤ، تیر چاہے رسول کو لگے چاہے بدول کو لگے۔ دربار مختار سخی میں حرمل نے کہا تھا کہ میں اصغر کو تیر نہیں مارنا چاہتا تھا، میں نے دیکھا حسین اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھائے کھڑا ہے، میں نے نشانہ حسین کی گردن کا باندھا، میں نے نشانہ حسین کی گردن کا باندھا کہ یہیں پہ حسین کو تیر ماروں جنگ ختم ہو جائے گی، مجھے بڑا انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جب میں نے نشست باندھی تیر چلانے کا ارادہ کیا، ایک ناک سے ایک بی بی کی آواز آئی اصغر ہوشیار، اصغر تیرے حصے کا تیر تیرے پاپا کو نہ لگے۔ یہ کہنا تھا، حرمل نے تیر چھوڑا، اصغر پاپا کے ہاتھوں پہ اچھلا، تیر گردن پہ لیا، آدھا تیر وہاں اصغر کو لگا، آدھا شریر کے بازو پہ۔ آواز پاپا معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی تھی، پاپا تیر پڑا تھا۔ اے حسین بابا معاف کرنا۔ بارہواں امام زیاد نحیہ نے ارشاد فرماتا ہے میرا سلام ہو کربلا کے اس ننھے شہید پر جسے تیر نے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ میرے بادشاہ حسین ایک مرتبہ خیمے میں واپس آئے اور رباب کو ساتھ لیا، آواز رباب تو اصغر سنبھال، رباب تو اصغر سنبھال، میں تیر میں تلوار سے قبر بناتا ہوں۔ شبیر نے چاہا کہ اصغر کے گلے سے ان نکلنے والا خون آسمان پہ پھینکو، آواز مولا آسمان پہ نہ پھینکنا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی، زمین پہ پھینکنا چاہا، آواز مولا سمجھا نہیں اگے گا۔ میر انیس لکھتے ہیں کہ انکار آسمان کو ہے اور راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور غریب نے اصغر کا خون اپنی داڑھی میں مل لیا، آواز حشر کے میدان میں میں اصغر کا خون لے کے اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا پروردگار یہ اصغر کا خون ہے، اے حسین یہ اصغر کا خون ہے۔ تلوار سے آواز مولا مولا مجھے آپ کے پاپا نے قبریں کھودنے کے لیے نہیں مانگا تھا، مجھے قبریں کھودنے کے لیے نہیں مانگا تھا، اصغر کو دفن کر دیا گیا، عزادارہ نے حسین نے بڑے علی زمین کے سبوت علی اصغر کو کر دیا گیا۔ جب عزاداروں سادات رہا ہو کے واپس مدینے آئے ہیں نا تو جناب امیر مختار نے حرمل کا سارے مولا سجاد کو بھیجا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے اصغر کی ماں ابھی تک دھوپ میں ہے، بی بی کا ٹھنڈا پانی پیتی ہے، نہ سائے میں جاتی ہے، میں حرمل کا سار بھیج رہا ہوں، عزادار بی بی سے کہنا کہ بی بی سائے میں آ جائے۔ حرمل کا سار آیا، مولا سجاد اور بی بی زینب جابر باپ کے پاس آئے، آواز یہ ماں حرمل مارا گیا، تیرے اصغر کا قاتل مارا گیا۔ بی بی کہتی ہے لاکھ حرمل مارے جائے اور میرا اصغر بھی واپس آنا ہے۔ آواز چچا مختار نے کہا ہے کہ آقا زادی سے کہنا دودھ چھوڑ کے سائے پہ آ جائے، بی بی دودھ چھوڑ کے سائے پہ آئی،
مقدم حسین